مستند مجموعہ وظائف اور ہیڈنگ ہے ہمارا اسماء حسنہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بعض وہ ہیں جن کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صفات اس کی خصوصیت ہیں، جیسے قدیم ہر چیز سے پہلے تھا، باقی ہر چیز کے بعد باقی رہے گا، قادر ہر چیز پر قادر ہے، علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور واحد ایک اکیلا منفرد جس کی کوئی نظیر و مثل نہیں۔ بعض اسماء وہ ہیں جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اس میں مذکور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف کی پیروی کی جائے، جیسے عفو درگزر کرنے والا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ 99 ہیں، جس نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نام صرف نام ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات، زمین و آسمان اور انسان کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کارخانے قدرت کا تنہا چلانے والا ہے کی صفات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خوبیوں، قدرتوں، کمالات اور اوصاف کا مالک ہے، کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اچھائی کی قدر کرنے والا، انصاف کرنے والا اور ناممکن کو ممکن بنا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ واحد کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، وہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، اس کی عبادت خالص دائمی واجب ہے، اس کے سوا دوسروں کی عبادت کے طریقے اختیار نہ کرنے چاہیے۔ آسمان اور زمین کے تمام مخلوق خوشی یا ناخوشی میں اس کی ماتحت ہے، سب کا لوٹنا اس کی طرف ہے، خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے بچیں۔ دین خالص اللہ کا ہی ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک تنہا وہی ہے، نفع اور نقصان اس کے اختیار میں ہے، جو کچھ اس کے بندوں کے ہاتھ میں ہے سب اسی کی طرف سے ہے، رزق، نعمت، عافیت اور آرام اس کی طرف سے ہے، اس کے فضل اور احسان بندوں پر ہے، اور اب بھی ان نعمتوں کو پالنے کے بعد بھی آپ ایسے ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ مصیبتیں اب بھی سر پر شاید آ جائیں، سختی کے وقت وہی یاد آتا ہے اور گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ کٹھن وقت میں اس کی طرف جھکتے ہیں ہم سب۔ پھر کیوں نہ اس سے محبت کی جائے، اس کے راستے میں نکل کر افریقہ، ایشیا اور دنیا کے کونوں میں اس کی بڑائی اور عظمت کی دعوت دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، قدرت اور توحید کے واقعات کے لیے کتاب حیات الصحابہ ترجمہ مولانا محمد احسان الحق کی تعلیم کی جائے۔ گھر کا ایک فرد یہ واقعات پڑھے اور باقی تمام سنیں، اس طرح کرنے سے بہت فائدہ ہوگا، گھروں میں دینی ماحول بنے گا۔ اسی طرح انفرادی طور پر بھی اس کا مطالعہ کریں۔ تو یہ جو 99 نام ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ الرحمن واللہ الذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباسع الشہید الحق الوکیل الحی المتین الولی الحمید المحصی المبدل المبدیع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الولی المعتدل البر التواب المنتظر العفو الرؤوف الملك
المالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدی الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ سب کا باقاعدہ ہم نیکسٹ ولاگ میں ایک ایک نام کا میننگ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو